ایک بچہ جس کی ایج تقریباً 11 ماہ ہے، اس کے سامنے جب ڈبی کی شکل میں زمزم لایا گیا تو وہ ڈبی کی طرف ایسے لپک رہا تھا جیسے اس کو اشد ضرورت ہے، حالانکہ ان ڈبیوں سے وہ پہلے سے ڈرا ہوا ہوتا ہے بچہ کہ کہیں یہ دوائی نہ ہو، اور دوائیاں کڑوی ہوتی ہیں۔ وہ ڈرا ہوا بچہ جب زمزم دیکھا تو وہ زمزم کی طرف لپکا، پھر جب اس کو ڈبی کا ڈھکن کھول کے اس کے منہ کے سامنے لگایا جاتا ہے تو وہ پوری ہی ڈبی پی جاتا ہے، حالانکہ اتنا ڈبی کا پانی جتنا اس نے پیا اتنا تو وہ دودھ بھی نہیں پیتا۔ جب اس نے پیا تب مجھے سمجھ آئی کہ کوئی مسلمان کا بچہ ایسا نہیں جس کی عمر 4 سال ہو جائے اور اس نے زمزم نہ پیا ہو۔ یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ ان کے بچے 4 سال کے ہوتے ہیں اور زمزم انہوں نے ضرور پیا ہوتا ہے، اور یہ زمزم وہ ہے جس کنویں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور حضور کے صحابہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بچا ہوا پانی حضور ہمیں دیں گے اور ہم پئیں گے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچا ہوا پانی اس کنویں کے اندر ڈول دیا اور اپنا لعاب بھی اس کنویں کے اندر مکس کر دیا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن اس پانی کے اندر مکس ہے، اور جو بھی جس نیت کے ساتھ اس پانی کو استعمال کرتا ہے اس کی وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھوک کی دوری کے لیے پانی پیتا ہے تو اس کی بھوک دور ہو جاتی ہے، اگر کوئی اخلاق میں کمزور ہے تو اخلاق کو بلند کرنے کے لیے پیتا ہے تو اس کے اخلاق بلند ہو جاتے ہیں، اور اگر اس زمزم کو کوئی پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہے تو اس کی پیاس دور ہو جاتی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین کے اوپر تمام پانیوں کا سردار پانی زمزم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی پانی بہتر نہیں ہے۔ آج کی دنیا کی لیبارٹریوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ روئے زمین کے اوپر اگر بہترین پانی ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے۔